دیکھیے، یہ ایک مشکل سفر ہے اور ایک امتحان اور آزمائش کا سفر ہے کہ ہم کسی کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے کر چلے جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ذریعہ نہیں بناتا کہ ہر ایک انسان کسی بھی انسان کو ایک بھی انسان کو اپنی محنت سے یا اپنی طاقت سے یا اپنی ہمت سے یا اپنی صلاحیت سے یا اپنے مال اور دولت سے کسی کو جہنم سے بچا لے اور جنت میں لے کر چلے جائے، بلکہ یہ تو اللہ ہی کا ایک فضل ہے، کرم ہے اور اس کا احسان ہے کہ وہ کسی کو قبول کر لے اس کام کے لیے۔ تو یہ کام جو ہے بہت اونچا کام ہے اور سب سے الگ کام ہے۔ یہ عام کام نہیں ہے، کام دھندے کی طرح، بزنس کی طرح، فیکٹری چلانا، شو روم چلانا اور دنیا کے تمام کام کرنا اور ملک چلانا، وزیر اعظم بن جانا اور پوری دنیا کا بادشاہ بن جانا، یہ سب آسان ہے۔ لیکن کسی ایک انسان، ایک مرد یا ایک عورت کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے کر چلے جانا، یہ ایک اللہ کی طرف سے ہی ہو سکتا ہے۔ تو سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ یہ کام کرنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ ہمیں دعوت دین کی کیوں دینا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ ہم دین کی دعوت کیوں دے رہے ہیں۔ ہم دین کی دعوت دیں اپنی اصلاح کے لیے کہ اگر میں دین کی دعوت دوں گا یا دوں گی تو اس سے میرا فائدہ ہوگا اور میرا جو حق ہے لوگوں کے اوپر وہ میں ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ میرا کیا حق ہے کہ لوگوں کو دین کی بات بتانا، ان کو سمجھانا اور بتانا کیسے ہے کہ ہم تعلیم کریں اور تعلیم کے اندر جو حدیث ہم نے پڑھی ہے وہ حدیث ہم جس کے پاس جائیں اس کو وہ حدیث بتا دیں۔ بس بہت آسان ہے، سمپل ہے۔ جیسے نماز کے بارے میں حدیث بتائیں، ایمان کی حدیث بتائیں، اللہ کی تعریف ہے تو اللہ کی تعریف بتائیں، اور اکرام مسلم ہے، مسلمان کو آپس میں کیسے رہنا چاہیے وہ حدیث اگر ہم نے پڑھی ہے تو وہ بتائیں۔ غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اس کے بارے میں حدیثیں آتی ہیں وہ بتائیں۔ لایانی فالتو باتیں ہیں، ان سب سے ہم سب کو کس طرح بچنا چاہیے وہ بتائیں۔ اخلاص نیت بتائیں۔ یعنی یہ ساری 6 نمبر کے اوپر پوری منتخب احادیث ہے، وہ حدیث ہم پڑھیں، اور ضروری نہیں ہے کہ 1 صفحہ 2 صفحے پڑھیں، بلکہ ہم 2 حدیثیں پڑھیں اور 2 حدیثوں کو 5-10 بار پڑھ لیں تاکہ وہ یاد ہو جائے اور ذہن نشی کر لیں اور اس پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو دعوت دیتے رہیں۔ اور یہ سارا کام دھیرے دھیرے ہوتا ہے، بہت جلدی کچھ فائدہ اور رزلٹ سامنے نہیں آتا، بلکہ دھیرے دھیرے ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ہماری یہ فکر ہوگی اس عمر سے، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوری دنیا میں یعنی پورے ورلڈ میں اللہ تعالیٰ دین کا کام لے گا اور ہمیں دین کے کام کے لیے قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور ہمیں خود سب سے پہلے دین پر مکمل عمل کرنا ہے، پورے طور پر نماز نہ چھوٹے، تعلیم کی پابندی، وقت مل گئے تو کبھی تسبیح بھی پڑھ لی، تھوڑی پڑھ لی تسبیح، اس طرح سے تو لوگوں کو تسبیح کے بارے میں بتا دیں کہ بھائی تسبیح پڑھ لیا کرو۔ یعنی جو لوگ فالتو ہیں، کسی کام میں نہیں ہیں، تو ان سے کہو کہ بھائی فالتو رہنے سے بہتر یہ ہے کہ تسبیح پڑھ لو۔ لیکن اگر کوئی بچہ یا کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو اس کے لیے تعلیم بہت زیادہ ضروری، امپورٹنٹ ہے، ایجوکیشن۔ وہ اپنی ایجوکیشن پہ دھیان دے۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنا پڑھائی کا ہوم ورک چھوڑ کر وہ اس دین کے کام میں ایسا لگ جائے کہ اس کے کام کے اندر فرق آنے لگے، ایسا نہ ہو۔ بلکہ جہاں تک ہو سکے تھوڑا کوشش کرے، اللہ سے دعا کرے، ہدایت اللہ دیتے ہیں اور اللہ سے مانگے، دھیرے دھیرے سمجھانا ہے انشاءاللہ۔ نماز کے بارے میں سمجھاتے کہ بھائی نماز پڑھا کرو، نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ نماز کے بارے میں حدیثیں دیکھ لیں، پڑھ لیں، یاد کر لیں، وہی حدیثیں سنا دیں، بہت آسان ہے۔
اور سب سے امپورٹنٹ یہ جو اپنے برابری کے ساتھ والے دوست ہیں، ان دوستوں کو، ان ساتھیوں کو، ان سے کہیں، ذہن سازی کریں، سمجھائیں۔ اگر ہم نے کسی کی یہاں تعلیم شروع کروا دی تو اب یہ ہے کہ وہ تعلیم کر کے وہ ساری چیزیں اس کے اندر خود ساری دین کی اس کو موٹیویشن مل جائے گی انشاءاللہ، اگر وہ تعلیم پابندی سے کرتا ہے۔ تو ہمیں ایسی چیزیں ان سے کروانا ہے کہ جس سے ان کو خود بخود موٹیویشن ملے، تعلیم کروائیں شروع، ان سے کہیں کہ بھائی محلے میں ہمارے یہاں گھر کے اندر تعلیم ہوتی ہے وہ کروائیں، اور ہفتے میں ایک بار تعلیم ہوتی ہے، اپنے گھر والوں کو لایا کریں، تھوڑی بس ہفتے میں فکر کر لی، تو اس طرح سے دھیرے دھیرے کر کے سب کچھ ہو جائے گا۔ بہت زیادہ ٹینشن لینے کی اور دل پر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا کام کوشش کرنا، دعا کرنا، محنت کرنا ہے، جہاں تک ہو سکے، جتنا وقت مل سکے، اور پھر اس کے علاوہ اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، جتنا وقت ملے اتنا کام کریں، زیادہ ٹینشن نہ لیں، باقی اللہ پر چھوڑ دیں۔ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، سمجھانا اور ہر ایک کو دین کی دعوت دینا، اپنے وقت کو فارغ کر کے دین کے لیے لگانا، یعنی یہ کہ ہمارا جو وقت ہے، جو ہمارا فری وقت ہے، اس میں کوشش ہو کہ یہ سارا وقت دین میں لگ جائے بس، اور بہت زیادہ ٹینشن بھی نہ ہو، ہمیں بھی سکون ملے، ہماری صحت اچھی رہے، بس اس طریقے سے دھیرے دھیرے ہمیں یعنی کہ ریولیشن پیدا کرنا ہے انشاءاللہ، اور میڈیم انداز میں، بہت زیادہ بھی نہیں ہو اور بہت کم بھی کوئی چیز نہ ہو، معتدل میڈیم طریقے سے، میانہ روی کے ساتھ، اس طرح سے اگر ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہم بہت آگے بڑھ جائیں گے۔ اور اگر بالکل ہی چھوڑ دیں گے یا بہت زیادہ کریں گے تو پھر کام بگڑ جائے گا ہمارا۔ ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں اس کام کو کرنا ہے، پڑھائی کو بھی سامنے رکھنا ہے، والدین کو بھی سامنے رکھنا ہے، نماز کو بھی سامنے رکھنا ہے، سب کے حق حقوق، فرض فرائض سب ادا کرنا ہے۔ دھیرے دھیرے انشاءاللہ اس طرح سے سارا کام آسان ہو جائے گا انشاءاللہ، اور باقی میں سمجھاتا بتاتا رہوں گا۔ السلام علیکم۔